السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کی خدمت میں اصحاب کہف کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں آپ کو اللہ کی قدرت کا ایسا نمونہ دیکھنے کو ملے گا جسے سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ اصحاب کہف کے واقعے میں چند نوجوان تھے۔ وہ چند نوجوان دین حق کی طرف مائل ہو چکے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے اور اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ ان چند نوجوانوں کی قوم نے مخالفت کی، لیکن ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور وہ بادشاہ مشرک تھا۔ اس نے سبھی کو شرک پر لگا رکھا تھا، اور وہ بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بت پرستی کراتا تھا، وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے۔ انہوں نے وہاں پر بت پرستی ہوتے دیکھی تو میلے سے بیزار ہو کر نکل آئے، اور سبھی ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ جب ان چند نوجوانوں کے بیچ بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ سبھی بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ سبھی نوجوان آپس میں گھل مل گئے، اور ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ مشرک قوم کے لوگوں نے ان چند نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ جب اس ظالم بادشاہ نے ان چند نوجوانوں سے سوال کیا تو انہوں نے نہایت دلیری اور ہمت کے ساتھ جواب دیا اور شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور درباریوں کو بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ ان نوجوانوں نے صاف صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان نوجوانوں کی صاف گوئی پر بادشاہ بگڑ گیا۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان نوجوانوں میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں پر رہ کر ہم لوگ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اور ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی، اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا کرا دے گا۔ پس یہ لوگ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ اس مشرک قوم نے ان کو چاروں طرف تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا، اور اسی قسم کا واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ پائے۔ اس واقعے میں بھی چند روایت میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ آئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کسی شہر کے کسی پہاڑ میں ہے، یہ یقینی طور پہ کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتا رہا، ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح سے ان کو جگا بھی دیا۔ وہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے تھے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کا بدن، کھال بال، گج، ہر چیز صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے ویسے ہی بیدار ہونے کے بعد تھے۔ ان کے جسم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ نوجوان آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ ایک نوجوان نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔
یہ بات اس نوجوان نے اس لیے کہی تھی کہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ایک دن یا اس سے کم ہی سوئے ہیں۔ پھر ایک نے ایک کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کا درست علم تو صرف اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تھے اور کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کے لیے پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے اور کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ اس میں سے ایک باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہیں آیا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز اپنے پہلے کے حال پر نہیں تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران پریشان تھا اور ڈرے ڈرے ہوئے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل شام کو ہی تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ لہٰذا جب وہ زیادہ پریشان ہونے لگا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے جلد سے جلد سودا خرید کر اپنے ساتھیوں کے پاس جانا چاہیے۔ آخر کار وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے وہ سکہ اپنے پڑوس والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا۔ اس طریقے سے وہ سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ آخر کار انہوں نے پوچھا، بھائی تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو اور تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا اور کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام کو ہی تو یہاں سے گیا تھا اور یہاں کے بادشاہ دقیانوس ہیں۔ وہ سبھی اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں اس سے کئی سوالات کیے گئے۔ اس نوجوان نے تمام حال کہا سنا۔ بادشاہ اور سبھی لوگ اس نوجوان کی کہانی سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سبھی لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر جا کر ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی باقی کی زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں پر وفات پائی۔ بعد میں ان لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد کی تعمیر کی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں پر ٹھہرو، میں انہیں جا کر خبر دیتا ہوں۔ اب یہ ان لوگوں سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں نہ وہ نوجوان ملا اور نہ ہی غار نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ یا اللہ مجھ سے جو بھی پڑھنے یا بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف عطا فرما۔